نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک دن میں اپنے مبارک گھر میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ سامعین کرام، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کلمہ پڑھ لیا ہم نے، تو اس کے بعد ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو بجا لانا ہمارے اوپر فرض ہو گیا۔ اب ہم جتنا چاہیں ہم ان کو بجا نہ لائیں، نافرمانیاں کریں، تو بہرحال ہم کل جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے، بہرحال ہر ایک کو موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو اس وقت ہم نے اپنے تمام ان احکامات کا جواب دینا ہے۔ عمل کیا ہوگا تو وہاں سرخرو ہوں گے، اور عمل نہیں کیا ہوگا تو وہاں ہم افسوس کرتے رہ جائیں گے اور رسوا ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جتنے وقت مرضی آئی نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عید تو عید ہم نے نمازیں پڑھ لی، رمضان کے چند روزے رکھ لیے ٹوٹے پھوٹے، سال کے اندر تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا تو ہم ہو گئے مسلمان، ہم کامیاب ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دعوت جنت کا دعویٰ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے جنت ہمارے آبا و اجداد نے کھود کھود کر بنائی ہے، وہ ہماری ملکیت میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احکامات عائد فرمائے ہیں، ان میں اولاً حقوق العباد ہیں، حالانکہ حقوق اللہ ہیں، مگر ان کو اس وجہ سے میں یہاں بعد میں رکھتا ہوں کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ بہرحال اللہ کی شان میں، اللہ کی ذات میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جن کا تعلق صرف محض اللہ کے ساتھ ہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں معافی مل جائے، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں سزا نہیں دیں گے۔ مگر حقوق العباد ایسی چیز ہے جس میں ہمیں سخت پکڑ ہوگی۔ نہ حقوق العباد میں کوئی مولوی بچے گا، نہ کوئی علامہ بچے گا، نہ مفتی، نہ قاضی، نہ حاجی، نہ ہی کوئی تبلیغ والا، نہ ہی کوئی بزرگ، اور نہ ہی ایک عام آدمی۔ حقوق العباد بڑی سختی چیز ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ بہرحال ہم نمازی ہیں، اگر ہم اقوال کے اوپر ہماری بخشش ہوئی تو سب سے بڑے بخشے بخشائے ہم ہیں، کہ ہماری زبانوں کے جو الفاظ ہیں اگر ہم سے پوچھا جائے تو ہمارے دعوے اتنے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے قربانیاں دے رکھی ہیں دین میں۔ اگر ہماری اعمال کے اوپر پوچھ گچھ ہو گئی
تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہم پہنچیں گے، یہ طے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اور اقوال میں جو تضاد ہے وہ بالکل 180 ڈگری کا ہے، مشرق سے مغرب کا ہے۔ ہمارے اقوال کچھ ہیں اور ہمارے اعمال کچھ ہیں، اور فیصلے اوپر سے کچھ آ رہے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے ہم لوگوں کی کہ جو حالات ہمارے اطراف میں مسلمانوں کے اوپر آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے، یہ خام خیالی ہے ہماری۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ اس کے ساتھ ہے جو ایمان لایا اور اس نے اعمال صالحہ کیے، خود نیکیاں کی، امر بالمعروف کیا، خود برائیوں سے رکا، بچتا رہا اور نہی عن المنکر کیا، اس کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کو کامیاب کروں گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں صراحتاً فرماتے ہیں کہ جو شخص میری نافرمانیاں کرے گا اور میرے دین کے لیے محنت نہیں کرے گا عملی طور پر، اس شخص کو کبھی کامیابی نہیں دی جائے گی، اور وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، غیر اقوام اس کے اوپر غالب آئیں گی، اس کو وہ مغلوب ہو جائے گا۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے، اس کا کیا مطلب؟ بہرحال قرآن مقدس میں تو صاف صراحتاً یہ لکھ دیا گیا ہے کہ کامیاب کون، ناکام کون۔ بس ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سوچیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا وہ ہے نماز۔ تو نماز میں ہماری کتنی کوتاہی ہے، نماز میں ہماری کتنی پابندی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم سے پوچھا گیا حقوق العباد کے معاملے میں تو وہاں تو ہم ماریں گے۔ کیوں؟ کہ کون ہم میں سے ایسا ہے جس نے حقوق العباد پورے کیے ہیں، جس نے اپنے والدین کا حق ادا کیا ہے، جس نے اپنے اولاد کا حق ادا کیا ہے، جس نے اڑوس پڑوس کے لوگوں کا حق ادا کیا ہے، جس نے راستے کے حقوق ادا کیے ہیں، جس نے مساجد کے حقوق ادا کیے ہیں، جس نے غربا مساکین کے حقوق ادا کیے ہیں؟ کون ہے ہم میں سے؟ پھر کہ اللہ نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تمہیں میں نے قرآن دیا تھا، تم نے کتنا عمل کیا قرآن کے اوپر، تو ہم کیا بتائیں گے وہاں؟ کہ ہم نے قرآن مقدس کو صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا تھا، یا پھر طاقوں کے اوپر سجانے کے لیے۔ یہ ہم میں کا سمیت مجھ کے ہر ایک کا یہی حال ہے، ہر ایک کا یہی حال ہے۔ کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے کہے کہ نہیں جی میں تو فارغ ہوں، میں نے تو سب ادا کر دیے ہیں حقوق۔ یہ جو اس وقت ڈنڈا چلا ہوا ہے نا مسلمانوں کے اوپر، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ ملحدین اور ہمارے اکثر نوجوان سوال پوچھتے ہیں، کسی بھی ملحد سے، ایگنوسٹک سے تھوڑے سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں اللہ ہے کہاں؟ اگر ہے اللہ تو اس قدر جو مار پڑ رہی ہے مسلمانوں کو، تو اللہ کیوں نہیں ان کے فیصلے کے لیے آتا؟ کیوں نہیں اللہ مدد لے کر آتا ان کے لیے؟ کیوں اللہ مدد نہیں نازل کرتا؟ آپ سوچیں، کیا ہم سے یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کی مدد کا فیصلہ 100% دین کے اوپر ہے، نفاق کے اوپر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اور نفاق یہی ہے کہ جمعہ کے ہم نمازی ہیں، دکھلاوے کے ہم نمازی ہیں، ہم جنازے پڑھنے کے لیے ایسے حاضر ہو جاتے ہیں کہ بس ہمارے اوپر خوف ہے، موت کا خوف ایسا طاری ہے، ہم ایسا دکھلاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ اب خود اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں انما المؤمنون، بے شک وہ شخص مومن ہے،
وہ شخص مومنین ہیں۔ کون لوگ؟ اذا تلیت وجلت قلوبہم انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو، جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، بڑھ جاتا ہے ان کا ایمان۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اگر اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں تو کیا ہمارے دل ڈرتے ہیں؟ تو جواب ہے نہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ہمارے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے نہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ کیا ہمارا توکل اللہ پر ہے؟ تو جواب ہے نہ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، تو کیا ہم نماز کے قائم کرنے والے ہیں؟ جواب ہے نہ۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں؟ تو جواب ہے نہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ لوگ، یہ مومن حق پر ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات بلند ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، ان کی مغفرت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے عزت کا رزق ہے۔ تو جب ہم پچھلے ہی شرط میں نہیں پائے جاتے، ہمارے اندر تمام ایمان کے شرائط ہی نہیں پائے جاتے، تو اللہ کے ہاں سے ہماری جزا کیا ملے گی؟ ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں وعدہ خلافی کریں گے ہمارے جیسے ہم وعدہ خلاف ہیں۔ کیا ہو گیا کہ ہم بڑے علامہ بن گئے ہیں؟ کیا ہو گیا ہم دوسروں کے لیے بڑے تقوی پرہیزگاری والے بن گئے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے نمازی ہیں؟ مگر معاشرے کے اندر ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمارا رول کیا ہے معاشرے کے اندر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہیں ایمان والے، اور آخر میں جو جزا ایمان والوں کو ملنی ہے وہ اسی ایمان کے اوپر ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے مومنین۔ اور مومنین کون ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع رکھنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو باتوں سے اور بکواسیات سے، لغویات سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اللہ کے لیے زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون، یہ اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے سوا دوسری طرف منہ نہیں مارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں ایمان والے جو کامیاب ہوں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے۔ کون سی جنت؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وارث ہوں گے جنت فردوس کے، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا بنیادی شرط ہم میں پائی جا رہی ہے؟ ہم نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرنے والے ہیں، نہ ہی ہماری شکل نماز درست ہے، نہ ہمارے اسباق نماز درست ہے، اور نہ ہی نمازوں کے اندر ہمارا جو اللہ کے ساتھ دھیان ہونا چاہیے وہ ہے۔ کیا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کہ شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ جب بروقت نکاح کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیا یہ اپنے امانتوں کا اور عہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ امانت میں خیانت نہ کرے، یا اس کو جو عہدہ دیا جائے اس کے حقوق ادا کرے؟ کوئی حق نہیں ادا کرتا۔ علماء کے پاس جو حقوق ہیں وہ حق نہیں ادا کرتے۔ جو ان سے نچلے طبقے کے لوگوں کے، ایک دیکھیے آپ کہ کہاں سکولوں میں حق ادا کیے جا رہے ہیں، کہاں یونیورسٹیوں میں حق ادا کیے جا رہے ہیں، کہاں تحصیلوں میں حق ادا کیے جا رہے ہیں، کہاں تھانے کچہریوں میں حق ادا کیے جا رہے ہیں، کہاں جن لوگوں کو عہدے حاصل ہیں وہ اپنے عہدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہم میں پائی نہیں جا رہی، اولئک هم الوارثون، ہم نہیں ہیں وارث جنت کے، یقیناً ہم نہیں ہیں وارث۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں وضاحتاً صراحتاً فرما دیا ہے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے، کون لوگ مومنین ہیں، کون لوگ مومن ہیں، اور کون لوگ صرف محض مسلمان ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان دیہاتیوں سے کہہ دو کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم صرف مسلمان ہو۔ ایمان تو وہ ہے جو ایمان بالقلب ہو، جو ہمارے دل سے ایمان ہو۔ جب دل میں ایمان ہوگا تو زبان اس کی تصدیق کرے گی اور اعمال سے اس کا ثبوت ملے گا۔ اور جب دل میں ہی ایمان نہ ہو، نہ زبان اس کی تصدیق کرے گی، نہ زبان سے حق وہ بولے گا، اور نہ ہی اس کے اعمال مسلمانوں جیسے، ایمان والوں جیسے ہوں گے۔ ہم محض مسلمان ہیں، اور تقاضا اسلام سے نہیں ہے، تقاضا ایمان کا کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 8 بلین لوگوں میں 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، اور ان میں 2 لاکھ مسلمان ایسے نہیں ہوں گے جو پکے سچے مومنین ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اوپر ڈنڈا پھرا ہوا ہے، حالانکہ دنیا کی حکومتیں ہمیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام حکومتیں ایمان والوں کے لیے ہیں، اور یقیناً میں ایمان والوں کو ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں ان کو دنیا کی حکومتیں دوں گا، مگر تب دوں گا جب یہ 3-4 کام کریں گے۔ سب سے پہلے ایمان والے ہوں گے، ایمان لے آئیں گے، اور ایمان بالقلب، ایمان باللسان، دونوں مراد ہے کہ دل سے بھی مسلمان ہو ایمان، اور اعمال کے اعتبار سے بھی ایمان والا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو۔ پھر فرمایا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اعمال صالحہ بھی کرنے ہیں، اور اعمال صالحہ میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعمال صالحہ میں کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں 12 کہ ہجرت کرنی ہے تم نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا، اور جہاد کرنا ہے۔ اور اس سب کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ہمارے اوپر ہم میں سے ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے کہ جب یہ سب نیکیاں ہم کر لیں گے تو ان نیکیوں کی دعوت دینی ہے، اور خود بھی برائیوں سے حتی الامکان بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنا ہے۔ اور ایمان کامل کیا ہے؟ کہ برائی سے اپنے ہاتھ سے روکا جائے۔ ہاں، اور دوسرا درجہ یہ ہے، کم ایمان یہ ہے کہ زبان سے کم برائی کرنے والے کو ٹوکا جائے، اس کی مذمت کی جائے۔ اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں وہ اس منکر کے متعلق اور انکار کرنے والے کے متعلق فکر پیدا کی جائے، احساس لایا جائے۔ اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ کیا ہم نے زبان سے منکرات کو روکا ہے؟ ہاتھ سے زبان سے منکرات کو روکا ہے؟ نہیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، اور نہ ہی دل میں ہمارے اندر احساس ہے۔ تو پھر ہمارے اندر کہاں ایمان ہے اور کہاں اللہ تعالیٰ کے وعدے آئیں گے؟ تو اس لیے ہم میں کا ہر شخص احساس کرے، محسوس کرے اس چیز کو کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہم نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہوا ہے۔ تو جب ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، تو ہمارے اوپر ایسا ڈنڈا پھرے گا کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی کہ یہ لوگ مسلمان تھے مگر انہوں نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا، ایمان کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کا تختہ پلٹ کر ان کو مٹی کے ساتھ مٹی ملا دیا گیا۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔